اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ والنماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 3A اور B پڑھیں گے۔ کل کی کلاس میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیتیں پڑھی، ان کا لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، اسباق، کامیاب انسان کی 6 عادتیں سیکھی، اور گرامر میں ہم نے TPI کے علاوہ الفاظ کی 3 قسمیں، عام اور خاص اسم، مذکر واحد کی جمع اور 2 نئے الفاظ سیکھے، اور نقطہ تعلیم۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ یہ کہنا کہ قرآن مشکل ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے، ایسا ہرگز نہ سوچیں اور نہ ایسا کہیں۔ کیا ہم قرآن کو جھٹلانے والے ہیں؟ استغفر اللہ۔ مرد، عورت، بوڑھے، جوان اور بچوں کے لیے قرآن آسان ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی اگلی 2 آیتیں 4 اور 5 نمبر وہ پڑھیں گے۔ گرامر میں ہم آج ایک اور کنسپٹ دیکھیں گے، ہو، ہم، کا، کم، ای، نا، اور نکات تعلیم اور شوق کے علاوہ تقریباً 6 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 3451 بار آئے ہیں۔ تو کہیے الحمد۔ پہلے سورۃ الفاتحہ کو دہرا لیتے ہیں جتنا پڑھا ہے، اور آج کا جو پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مالک اردو کا لفظ ہے، ہم استعمال کرتے ہیں، مالک ہے، آنر ہے۔ یوم اردو کا لفظ ہے، یوم، دن۔ الدین یہ ایک نیا لفظ ہے، اس کو ہم دیکھیں گے اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، یہاں پہ ہے بدلے گے۔ لیکن آپ لوگ چیٹ میں ذرا بتائیے یہ الدین جو ہے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ آپ یا تو ہاتھ ریز کیجئے، ہینڈ ریز کیجئے، یا پھر جو ہے چیٹ میں بتائیے۔ الدین اسم، گڈ، علی عمران نے بتایا سب سے پہلے، اسی طرح جو ہے عزیر نے بھی بتا دیا کہ یہ اسم ہے۔ آپ دونوں درست کہہ رہے ہیں۔ تو آئیے، مالک کے معنی ہوتا ہے مالک، اونر، اور یوم تو یہ ہم عام استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں یوم دین، یوم آخرت۔ یوم واحد ہوتا ہے تو اس کی جمع کیا ہوگا؟ جمع کیا ہے یوم کی؟ اردو کا لفظ ہے یوم، ایام۔ آئیے اب الدین کو لیتے ہیں۔ الدین کے 2 معنی ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ پہلا تو یہی ہے جو یہ لکھا ہوا ہے، بدلہ، اور دوسرے معنی اس کے ہیں زندگی کا نظام، یعنی دین اسلام۔ یہ آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ اس کے 2 معنی ہیں، اور کیا ہیں؟ بدلہ اور زندگی کا نظام، یعنی دین اسلام۔ جب قیامت آئے گی تو صرف اللہ ہی سب کا مالک ہوگا، یعنی آنر ہوگا، اور اس کی حکومت ہوگی، اور وہی سب کے درمیان انصاف کرے گا۔ آج بھی وہی مالک ہے، مگر اس نے امتحان کے لیے انسانوں کو کچھ اختیار دیا ہے۔ اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ تو اس سے ہم عادت نمبر 7 سیکھتے ہیں۔ کیا؟ کوشش ہو کہ ہر کام آخر سامنے رکھ کر کیا جائے، اور اس دن کی تیاری میں وقت ضائع نہ کیا جائے۔ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن ہم پر رحم کرے گا، اور یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کہیں ہمیں سزا مل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا تو بہت برا حال ہوگا۔
تو مالک یوم الدین ہینڈ ریز کیجئے اسے دہرانے کے لیے اور اپنی اپنی جگہ پڑھیے. جی کون دہرانا چاہے گا اسے؟ چلیے میں دہرا دیتا ہوں آپ کے لیے. مالک. اوکے. فرزانہ. فرزانہ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے اور اس کو ایک بار دہرا دیجئے. مالک یوم الدین. کیا مطلب؟ مالک یوم الدین. ترجمہ پڑھیے کیا مطلب ہے اس کا. مالکی مالک ہے، مالکی مالک ہے یومی دن کا، الدین بدلے کا. یعنی بدلے کا دن کون سا ہوگا؟ آخرت کا دن، یعنی آخرت کے دن جو ہے قیامت کا دن. قیامت کے دن. آئیے اگلی آیت دیکھتے ہیں. بسم اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک دو ٹکڑے ہیں، ایا اور کا. ایا کا معنی تیری. ایا یہاں پہ اسے سپورٹ کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں ہم کہیں گے ہی. ایا کا تیری ہی. نعبدو یہ اہم لفظ ہے. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. یہ جو عربی میں فعل جو ہوتا ہے نا، فعل اگر نون سے شروع ہو تو اس میں ہم کے معنی ہوتے ہیں. نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. کل ہم نے دیکھا تھا نا اعبدو یا اعوذو، وہ حمزہ سے شروع ہو رہے تھے. اگر حمزہ سے شروع ہو رہا ہو فعل، پھر اس میں میں کے معنی ہوتا ہے. میں پناہ مانگتا یا مانگتی. میں جو ہے تعوذ یعنی اس میں پڑھا تھا. اسی طرح یہ جو ہے نعبدو، اس میں نون جو ہے وہ ہم کو ظاہر کرتا ہے. واہ جو ہے یہ تو آپ کا پڑھا ہوا ہے. واہ کے کیا معنی ہے؟ جی چیٹ میں لکھے واہ کے کیا معنی ہے. جی ہاں علی عمران آپ نے صحیح کہا. اور وَإِيَّاكَ اور تجھ ہی سے نستعین. اب یہ دیکھیں اس میں یہ نون آ گیا. میں نے کہا تھا جب یہ فعل آتے ہیں ان کے شروع میں نون آئے تو اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ہم. جیسے نعبدو میں یہ ہم تھا، نستعین میں بھی نون آیا ہم. اب آپ بتائیے یہ نستعین جو ہے یہ آیا اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ جی یہ اسم ہے. علی عمران آپ نے صحیح کہا، کیونکہ اس کے آخر میں یا نون آ رہا ہے. ہم نے یہ دیکھا تھا اسم کی علامتوں میں اگر کوئی حرف الف لام سے شروع ہو تو وہ اسم ہوتا ہے، یا اس کے آخر میں دو پیش دو زبر دو زیر آئیں اسم ہوتا ہے، یا پھر آخر میں واو نون یا نون اور الف تائیں، وہ بھی تو چونکہ اس میں یا نون آ رہا ہے تو یہ اسم ہے. اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے اگر یہ اسم ہے تو کیا یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جی ہاں یہ جمع ہے. کیوں؟ یہ واو نون آیا آخر میں تو جمع کی علامت ہوتی ہے یا نون یا پھر واو نون. اگر یہ واو نون ہوتا تو یہ پیش والا لفظ ہوتا. اب کیونکہ یا نون ہے تو یا تو یہ زبر سے بنا ہے یا زیر سے بنا. اور آخری سوال یہ ہوتا ہے کیا یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے، یا عام اسم ہے یا خاص اسم ہے؟ جی معرفہ ہے. گڈ علی عمران آپ نے درست کہا معرفہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہے، لیکن مجھے تو نہیں نظر آیا. آپ کو کیسے نظر آ گیا؟ جی علی عمران آپ کو کیسے نظر آ گیا کہ اس کے شروع میں الف لام ہے؟ مجھے تو نہیں نظر آ رہا. کسی اور کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں. جب الف لام نہیں ہے تو یہ نکرہ ہوگا، یہ معرفہ نہیں ہوگا. معرفہ اس وقت ہوگا جب اس کے شروع میں الف لام آئے گا. تو آئیے ہم اس کے دیکھ لیتے ہیں ٹکڑے. یہ دیکھیے ایا کے دو ٹکڑے تھے. اسی طرح وا ایا کا اس کے تین ٹکڑے ہیں، واو یا اور کا. تو ایا کا یہ دیکھیے ایا کے معنی ہی، کا معنی تیری. ایا کا تیری. اصل میں یہ کا جو ہے یہ اکیلا لفظ ہے، یہ آ نہیں سکتا. اس کا سہارا دینے کے لیے ایا آتا ہے تب یہ جڑ کے لکھا جاتا ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں اس کا تکیہ یعنی سہارا. اکیلا نہیں آتا کا تو اس لیے ایا لانا پڑتا ہے. ہم جو ہے اس سے کیا اسباق لیتے ہیں؟
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ. نعبدو سے مراد ہے جو ہم عبادت کرتے ہیں. کیا عبادت ہوتی ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اسی طرح دعوت، نصیحت، جہاد یعنی اللہ کی اطاعت میں بھرپور کوشش کرنا، علم حاصل کرنا، کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا، مگر سب سے پہلے نماز. کیوں؟ جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا. تو یہ جو ہے عبادات تھی، یہ ساری عبادتیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادت ہے. ہاں وہ بھی عبادت ہے، لیکن کسی کو دعوت دینا، کسی دعوت سے مراد ہے دین کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا، نصیحت کرنا، جہاد کرنا، علم حاصل کرنا، کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا، یہ سب بھی عبادتیں ہیں. تو عبادت کیا ہوتی ہے؟ اس کی اہم چیز ہے عبادت کے لیے نیت کا شرط ہے. آپ اگر کوئی عبادت نیت کے ساتھ کریں گے تو قبول ہے. اگر اس کی نیت نہیں ہوگی یا بری نیت سے کریں گے پھر وہ عبادت نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نیک نیتی سے کریں سب کچھ. وَإِيَّاكَ اور تجھ ہی سے. نستعین، اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں استعانت، تعاون، معاون، آنت، اون. اس کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنا. تو کیا ہے نستعین؟ یہ دیکھیں نون، یہ نابودو میں بھی نون آیا تھا، ہم نے کہا نون کے معنی ہم ہوتے ہیں. نستعین میں بھی نون آیا، لیکن یہ نون کے معنی اس وقت ہوں گے جب یہ فعل ہو. اگر کسی اسم کے شروع میں آ گیا تو پھر وہ ہم کے معنی میں نہیں دے گا. جیسے نادر، اب نادر جو ہے نون وہ اسم ہے، وہ یہ نہیں کہے گا ہم. وہ نستعین جو ہے فعل ہے، فعل اگر جو ہے وہ نون سے شروع ہوگا پھر جو ہے اس میں آئے گا. جیسے جو ہے یہ نعبدو ہم عبادت، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. تو آئیے اسباق دیکھتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقَ الْجِنَّ وَإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو عبادت جو ہے ہم نے دیکھ لیا کیا ہے. عبادت ہے اللہ کے حکم پر چلنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، حلال کمانا اور دوسروں کی خدمت کرنا، یہ سب عبادت میں شامل ہے. ہم اتنے کمزور ہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتے. تو اللہ کی عبادت اللہ کی مدد کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں ایاک نستعین، ہاں تیری ہی عبادت کے لیے تیری مدد چاہیے ہمیں اللہ، ایسی عبادت کرنے کے لیے جو تجھے پسند آ جائے. تو اس سے ہم عادت نمبر 8 سیکھتے ہیں. کیا؟ ہر کام میں نیک نیت ہو عبادت کی. انسان کے دو حصے یاد رکھیں، ایک ہے جسم اور دوسری ہے روح. جسم کی غذا کیا ہے؟ یہ جو کھانا پینا ہوتا ہے نا، یہ جسم کی غذا ہے. اور روح کی غذا کیا ہے؟ وہ عبادت ہے. جب تک اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت کوئی نہیں کرتا اس کو سکون نہیں مل سکتا. کیوں؟ روح اس کی پیاسی رہتی ہے، بھوکی رہتی ہے. اس سے ہم عادت نمبر 9 بھی سیکھتے ہیں، ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنا. کس طرح؟ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور دوسرے نبیوں نے مانگا، یعنی دعائیں سیکھنا کہ انہوں نے کیا کیا دعائیں مانگی. تو یہاں پہ ہم اسے دہرائیں گے. آپ میں سے کوئی دہرانا چاہے تو پلیز ہینڈ ریز کیجیے. جی محمد آپ. إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں. جزاک اللہ. جی سسٹر آپ بھی دہرا دیجیے. فرزانہ عباس سے. جی إياك نعبد وإياك نستعين، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو اجر عطا فرمائے، آپ دونوں کے علم میں اضافہ فرمائے. اچھا، ہم نے پہلی عادت سیکھی تھی وہ کیا تھا؟ تعوذ.
تعوذ، کیا؟ اعوذ پڑھ کے اللہ کی پناہ میں، حفاظت میں آنا۔ پھر دوسری عادت ہم نے سیکھی تھی بسم اللہ سے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے۔ اور پھر تیسری عادت بھی ہم نے بسم اللہ سے ہی پڑھی تھی، کیا؟ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے۔ پھر ہم نے جو ہے چوتھی عادت سیکھی تھی، خوب علم حاصل کیجئے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے، رب العالمین اس سے۔ اور پانچویں عادت ہم نے یہ سیکھی تھی، اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر ادا کریں، الحمدللہ سے۔ اور عادت نمبر 6 کل ہم نے سیکھی تھی، دوسروں پر رحم کیجئے، یعنی الرحمن الرحیم سے، یعنی اس کا محبت کے ساتھ کریں۔ یہ 6 عادتیں تو ہم پہلے سیکھ چکے۔ آج ہم نے 3 عادتیں اور سیکھی۔ آج عادت نمبر 7 ہم نے یہ سیکھی، کوشش ہو کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کے کیا جائے، مالک یوم الدین سے۔ اور عادت نمبر 8 سیکھی، ہر کام میں نیت ہو عبادت کی، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ۔ اور عادت نمبر 9 یہ سیکھی، ہر کام میں اللہ کی مدد چاہیے، ایاک نعبد کے بعد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے ہم نے یہ عادت۔ تو ہماری 9 عادتیں اب تک ہم سیکھ چکے ہیں، اور ہم نے کہا تھا ہم نے 12 سیکھنے، صرف 3 رہ گئی ہیں۔ تو آئیے ان کو دہرا لیتے ہیں، ہینڈ ریز کیجئے، کون ان عادتوں کو دہرائے گا؟ جی محمد، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، انمیوٹ کیجئے اور انہیں دہرا۔ حضرت پہلے نمبر ہے اپنی حفاظت کا خیال رکھے، دوسری عادت ہر کام سے پہلے تعوذ یا بسم اللہ کہے، تیسری عادت اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھے، چوتھی عادت علم حاصل کیجیے اور کائنات میں غور کیجیے تاکہ تعریف دل سے نکلے، عادت نمبر 5 اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر ادا کیجیے، عادت نمبر 6 دوسروں پر رحم کیجیے، عادت نمبر 7 کوشش ہو کہ ہر کام کے آخرت سامنے رکھ کر کیا جائے اور اس دن کی تیاری میں وقت ضائع نہ کیا جائے، عادت نمبر 8 ہر کام میں نیت ہو عبادت کی، عادت نمبر 9 ہر کام میں اللہ سے مدد مانگو۔ جی آپ نے درست فرمایا۔ جی عزیر، آپ نے بھی اس وقت ہینڈ ریز کیا تھا، انمیوٹ اپنے آپ کو کیجئے اور جیسے ایک دفعہ پڑھ لیجئے۔ جی عزیر۔ عادت نمبر 1 اپنی حفاظت کا خیال رکھیں، عادت نمبر 2 ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیں، عادت نمبر 3 اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، عادت نمبر 4 علم حاصل کیجیے اور کائنات میں غور کیجیے تاکہ تعریف دل سے نکلے، عادت نمبر 5 اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر ادا کریں، عادت نمبر 6 دوسروں پر رحم کیجیے، عادت نمبر 7 کوشش ہو کہ ہر کام آخرت سامنے رکھ کر کیا جائے اور اس دن کی تیاری میں وقت ضائع نہ کیا جائے، عادت نمبر 8 ہر کام میں نیت ہو عبادت کی، عادت نمبر 9 ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنا۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے چلتے ہیں، آج کا یہ پہلا حصہ تو ہمارا مکمل ہوا، یعنی قرآن کا جو اے پارٹ ہوتا ہے وہ ہم نے آج اتنا ہی پڑھنا تھا۔ اب چلتے ہیں گرامر کی طرف۔ میں تو کہتا ہوں گرامر بہت آسان ہے، لوگ کہتے ہیں جی مشکل، تو آئیے دیکھتے ہیں کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق 3 بھی، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ تم گرامر۔ آج ہم ہوا، ہم، انت، آنا کی ایک اور بدلی ہوئی حالت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ہو، ہم، کا، ای، کم، نہ سیکھیں گے۔ اور یہ وہ اتنے اہم ہیں کہ قرآن کی کوئی بھی جو ہے سطر ایسی نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے سطر ایسی نہیں جس میں ان میں سے کوئی نہ آیا ہو، اور آج انشاءاللہ ہم اسے سیکھ لیں گے۔ لیکن بھائی ٹی پی آئی تو وہیں کھڑا ہے۔ ٹی پی آئی میں نے کہا تھا یہ سلائیڈ آپ کو آخری دن تک دیکھنی پڑے گی، کیوں؟ آپ کو اسے سیکھنا ہے۔ کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔
مطلب یہ ہے اپنے کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل کا اور ساتھیوں کا استعمال کیجیے۔ ایک بار میرے ساتھ جو ہے اپنی جگہ دوہرا لیجیے، کیا کیا تھا؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ پھر یہ ایک دوسری سلائیڈ تھی، ہم نے کہا یہ بھی آپ کو ہم آخری لیسن تک دکھائیں گے۔ یہ کیا ہے کہ عربی کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں، یعنی قرآن کے جتنے بھی الفاظ ہیں، وہ ان تین میں سے ایک قسم کے ہوتے ہیں۔ یا تو وہ اسم ہوتے ہیں، مثلا کسی کا نام یا جگہ کا نام، جیسے کتاب مکہ، یا صفت ہوتی ہے جیسے مسلم، مومن، اچھا برا، اور پہچان یہ ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام آئے اسم ہوتا ہے۔ اگر الف لام نہ ہو اور آخر میں دو پیش، دو زبر یا دو زیر میں سے کوئی آئے بھی اسم ہوتا ہے۔ اور اگر جمع کا لفظ ہو تو آخر میں واو نون یا نون یا الف تا آئیں تو وہ بھی اسم کی علامت ہوتی ہے۔ اور دوسرا لفظ یا کلمہ وہ ہوتا ہے جسے فعل کہتے ہیں۔ فعل کیا ہے؟ کسی کام کا ہونا یا کرنا جس سے پتہ چلے اور جس میں زمانہ بھی ہو، جیسے فتحہ، اس میں ماضی کا زمانہ ہے، یا ملونا وہ کرتے ہیں یہ مضارع کے زمانے، یعنی حال، مستقبل، ماضی یا امر، حکم کا جو ہے کوئی زمانہ ہو تو پھر وہ فعل ہوتا ہے، ورنہ فعل نہیں ہوتا۔ تیسرا کلمہ ہوتا ہے حرف۔ حرف کیا ہے؟ جو جملہ بنانے کے لیے اسم اور فعلوں کو ملائے۔ اس کی مثال ہے بی، لی، فی، من، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں حرف وہ ہے جو اسم اور فعل کے علاوہ تمام الفاظ ہیں وہ حرف ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، آج جو ہے ہم آپ کو جو ہم نے پہلے پڑھا تھا نا ضمائر، مثلا وہ سب، آپ سب، میں، ہم سب، یعنی ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن، ان کو ضمائر کہتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں منفصلہ، یعنی جدا جدا آنے والے۔ اسے انگلش میں کہتے ہیں ڈیٹیچڈ پرونو، یعنی علیحدہ علیحدہ آنے والے۔ آج ہم سیکھیں گے اٹیچڈ پرونو، یعنی جو جڑ کے آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا، ان کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہمارا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، یہ تو سمجھ، یہ ٹیبل تو آپ کو یاد آ گیا ہوگا، یہ تو ہم نے بہت اچھی طریقے سے پڑھا تھا۔ ایک انگلی اگر کریں واہ، چار انگلی کریں ہوا وہ سب، سامنے ایک انگلی کریں انتا آپ، اپنی طرف کریں انا میں، سامنے چار انگلیاں کریں انتم آپ سب، اپنی طرف کریں نانو ہم سب۔ آپ میں سے کوئی اس ٹیبل کو دہرانا چاہے تو پلیز ہینڈ ریز کیجئے۔ جی فرزانہ عباس انمیوٹ کریں اور اس ٹیبل کو پلیز دہرا دیجئے ہم سب کے لیے۔ آپ سب بھی اس کے ساتھ ساتھ دہرائیے، انمیوٹ کریں فرزانہ اپنے آپ کو، فرزانہ انمیوٹ کریں۔ ہوا، وہ، جی ہم، بولیے بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہوا، وہ، ہم، وہ سب، ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ جزاک اللہ۔ جی محمد آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، آپ کدھر چلے گئے؟ آپ بھی جو ہے انمیوٹ کر کے اس کو دہرا دیجئے ایک بار ٹیبل کو۔ محمد جی، دہرائیے بھائی۔ ہوا، وہ، گڈ ہم، وہ سب، گڈ انتا آپ، گڈ انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ گڈ، جزاک اللہ۔ تو آئیے اب چلتے ہیں، اس کی ایک بدلی، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ منفصلہ، یعنی ڈیٹیچڈ، علیحدہ علیحدہ آنے والے۔ اب ایک اس کی دوسری شکل ہوتی ہے، یہ غور سے دیکھیے، ہو کی جگہ، ہوا کی جگہ ہو آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا۔ ہم کی جگہ ہم آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ان سب کا آپ کا، ای میرا، کم آپ سب کا،
نہ ہمارا. یہ بہت ہی اہم ہے، اتنے اہم ہے یہ ہوا ہم انت آنا سے بھی زیادہ اہم ہے. کیوں؟ یہ ہر لائن کے اندر آتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان میں سے ضرور ہر لائن میں آتا ہے. یہ ٹکڑے جو ہے قرآن مجید کی ہر لائن میں آتے ہیں. اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، معنی میں کا کے کی وغیرہ کا ترجمہ آتا ہے. آپ کو شاید سمجھ نہیں آئی ہوگی. آئیے میں آپ کو اس کا فرق، پہلے تو آپ میں سے کوئی اسے ٹیبل کو دہرا دے اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں. جی ہینڈ ریز کیجئے. جی عائشہ، عائشہ انمیوٹ کیجئے. جی ہو اس کا، گڈ ہم ان سب کا، گڈ کا آپ کا، گڈ یہ میرا، گڈ تم آپ سب کا، نہ ہمارا. گڈ ایکسلنٹ. اب آپ سب میرے ساتھ جو ہے اپنی اپنی جگہ دہرائیے. ہو اس کا، ہم ان سب کا. 3 بار دہرائی. ہو اس کا، ہم ان سب کا. ہو اس کا، ہم ان سب کا. کا آپ کا، ای میرا. کا آپ کا، ای میرا. کا آپ کا، ای میرا. کم آپ سب کا، نہ ہمارا. کم آپ سب کا، نہ ہمارا. کم آپ سب کا، نہ ہمارا. ایک بار اور. وہ اس کا، ہم ان سب کا. کا آپ کا، ای میرا. کم آپ سب کا، نہ ہمارا. یہ جو جمع ہے نا، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اونچی آواز کرتے ہیں. کم دیکھیں ایک دم آواز تیز، تاکہ ذہن میں بیٹھ جائے یہ زیادہ لوگوں کی آواز ہے. ایک بار پھر سے. ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ای میرا. کم آپ سب کا، نہ ہمارا. اب میں کروں گا بھائی اشارہ، آپ لوگ اپنی جگہ جو ہے اسے دہرائیے. ہو اس کا، ہم سب کا آپ کا، ای میرا. کم آپ سب کا، نہ ہمارا. تو آئیے چلتے ہیں. اب یہ دیکھیے فرق. پہلا جو تھا، جو منفصلہ ہے، ڈیٹیچ ہے، اس میں ہمارا پہلا سیٹ کیا تھا، ہوا وہ، ہم وہ سب. اب دیکھیے اس کی بدلی ہوئی حالت کیا ہوتی ہے، ہوا کی، وہ اس کا، ہم ان سب کا. اگلا سیٹ دیکھیے وائٹ کلر کا، انتا آپ کا، آنا میرا. یہ تو ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. اب آج کیا ہے، انتا کی جگہ ہم نے سیکھ لیا کا آپ کا، ای میرا. ہم نے پہلے یہ سیکھا تھا انتم، انتم آپ سب کا، نحنو ہم سب کا، یا ہم سب آپ سب ہم سب. اب یہاں کیا گیا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. تو یہ دونوں ٹیبل آپ کے سامنے ہیں، انہیں غور سے دیکھیے. پہلا ہے ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، آنا میں، انتم آپ سب، نانو ہم سب. یہ کہلاتے ہیں ڈیٹیچڈ پرونو، منفصلہ. منفصلہ مین فاصلے فاصلے پر. اگلا دیکھیں، ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ای میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا. یہ کیا کہلاتے ہیں، اٹیچڈ. اسے کہتے ہیں متصل. متصل جڑا ہوا، متصل. منفصل متصل اگر یاد نہ ہو کوئی بات نہیں، آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے اچھا وہ علیحدہ علیحدہ ہیں، یہ جڑ کر آنے والے، بس اتنا پتہ ہونا چاہیے. اور فرق کیا ہے، اس میں ہم کہتے تھے وہ سب، یہاں ہم کہتے ہیں اس کا ان سب کا. یہاں ہم کہتے تھے آپ اور میں، یہاں کیا ہوگا، آپ کا اور میرا. ادھر ہم کہتے تھے آپ سب اور ہم سب، یہاں کیا کہیں گے، آپ سب کا اور ہمارا. بس یہ فرق ہے. تو آئیے چلتے ہیں. ان ٹکڑوں کی بڑی اہمیت ہے. کیسے ہے، اس کے یہ دیکھیں، یہ ہم نے ایک قرآن کے صفحے کا عکس لیا ہے. دیکھیں ہر لائن میں آپ کو ملے گا، جیسے ابدی، یہ جو ہے وہی، وہ جو ہے ہی بھی آ سکتا ہے. اسی طرح سے لہو، وہ آ گیا. لدنہو، لدنہو وہ آ گیا. لہم، دیکھیں ہم آ گیا. یعنی قرآن کی کوئی سطر ایسی نہیں ہے جس میں یہ نہیں ہے. تو یہ اتنے اہم ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. اب اگر میں آپ کو کہوں اس کے ساتھ اسم کو جوڑیے، مثلا رب ایک اسم ہے، اللہ کا نام ہے.
اگر اس کو جوڑیں گے کیا ہوگا؟ ربوہو اس کا رب، ربوہم ان سب کا رب. 3 بار میرے ساتھ دہرا لیجیے. ربوہو، ربوہم، ربوہو، ربوہم، ربوہو، ربوہم، ربوہو اس کا رب، ربوہم ان سب کا رب. اگلا جوڑا ہمارا کیا ہے وائٹ کلر میں؟ ربو کا آپ کا رب، رب بھی میرا رب، ربو کا آپ کا رب، رب بھی میرا، ربو کا ربی، ربو کا ربی، ربو کا ربی. تیسرا جوڑا دیکھیے، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا. 3 بات دہرائی، ربکم، ربنا، ربکم، ربنا، ربکم، ربنا. آئیے ایک دفعہ پھر پورے ٹیبل کو دہراتے. ربہو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. اب میں کرتا ہوں بھائی اشارے، آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پر اسے دہرائیے ترجمے کے ساتھ. جی، رب اس کا رب. اب ربہم سب کا رب، اب ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا. تو آئیے ایک دفعہ پھر سے پڑھ لیتے ہیں اسے. ربہو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. آئیے اب اس کی جگہ کوئی اور لفظ لے لیتے ہیں. مثلا یہ یاد رکھیے ربہو رب ہی کی طرح بھی آ سکتا ہے، ربہم رب ہم بھی آ سکتا ہے، یعنی ہو اور ہی، ہم اور ہم دونوں آ سکتے ہیں. اب ہم ایک لفظ لیتے ہیں دین. آئیے اس دین کو ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑتے ہیں. ہو سے ملائے تو کیا ہوگا؟ دینوں ہو. کیا مطلب؟ اس کا دین. ہم کے ساتھ جوڑیں گے تو کیا بنے گا؟ دینوں ہم. کیا مطلب؟ سب کا دین. اب جب کا کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ دینوں کا. کیا مطلب؟ آپ کا دین. اور یا کے ساتھ جوڑیں گے دینی میرا دین. اور کم کے ساتھ جوڑیں گے دینوں کم آپ سب کا دین. نا کے ساتھ دینوں نا ہمارا دین. آئیے اس کو پڑھتے ہیں 3 بار. دینوں دینوں، دینوں دینوں، دینوں اس کا دین، دینوں سب کا دین. دینوں کا دینی، دینوں کا دینی، دینوں کا آپ کا دین، دینی میرا دین. دینوں کم، دینوں نا، دینوں کم، دینوں نا، دینوں کم آپ سب کا دین، دینوں نا ہمارے. اب آئیے پورے ٹیبل کو ترجمے کے ساتھ دہرائیں گے. دینوں اس کا دین، دینوں ہم سب کا دین، دینوں کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینوں کم آپ سب کا دین، دینوں نا ہمارا دین. اب میں کرتا ہوں بھائی اشارے، آپ لوگ جو ہے اپنی اپنی جگہ اسے دہرائیے. جی، ایک انگلی سے دینوں اس کا دین، 4 انگلیوں سے دینوں ان سب کا دین، ایک انگلی سے ساتھ دینوں کا آپ کا دین، اپنی طرف دینی میرا دین، دینوں کم آپ سب کا دین، دینوں نا ہمارا دین. آئیے ایک بار پھر سے دہرا لیجیے. دینوں اس کا دین، دینوں ان سب کا دین، دینوں کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینوں کم آپ سب کا دین، دینوں نا ہمارا دین. آپ میں سے کون اس ٹیبل کو کرانا چاہے گا؟ پلیز ہینڈ ریز کیجیے. جی اوکے، عائشہ اب میوٹ کیجیے اور دہرائیے اس ٹیبل کو. دینوں اس کا دین، دینوں ہم ان سب کا دین، دینوں کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینوں کم آپ سب کا دین، دینوں نا ہمارا دین. جی محمد انمیوٹ کیجیے، آپ بھی جو ہے اسے دہرا دیجیے.
دینہم اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینوں کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین۔ ایک اور نے بھی ہینڈ ریز کیا تھا، شاید عزیر، زہر تھا، کون تھا؟ جی عزیر، آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، انمیوٹ کر کے آپ بھی یہی ٹیبل دہرائیے۔ جب ہینڈ ریز کر لیتے ہیں نیچے مت کیا کریں تاکہ مجھے بھول نہ جائے کہ کس کا ہینڈ تھا۔ جی دہرائیے۔ دینہ اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینو کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین۔ گڈ، آئیے اس سے ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں۔ یہ تو ہم نے سیکھ لیا نا، ہوں اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ای میرا، کم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ اب ہمیں آ گیا نا۔ اب ہم اس کے ساتھ اور لفظ سنتے ہیں۔ مثلا اگر میں کہوں اس کے ساتھ رسول ایک اسم ہے، اسے جوڑیے تو ٹیبل کیا بنے گا؟ رسولہ اس کا رسول، رسولہم سب کا رسول، رسولوں کا آپ کا رسول، رسولی میرا رسول، رسولکم آپ سب کا رسول، رسولنا ہمارا رسول۔ یعنی لفظ اسم کو لیں گے اور اس ٹیبل میں جوڑتے جائیں گے، ہمارے جملے بنتے جائیں گے۔ اب آپ میں سے کون یہ پریکٹس کرنا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے، اس کو میں ایک نیا لفظ دوں گا اور اس سے اس نے ٹیبل بتانا ہوگا۔ ہاں جی، یہ چیلنج کون لے گا؟ ہینڈ ریز کریں۔ اوکے، عائشہ فرسٹ آئی ہیں۔ عائشہ، اس میں اگر میں کہوں کتاب ہے، ایک اسم ہے، کتاب کے معنی کتاب ہی ہوتا ہے عربی میں، اس سے یہ ٹیبل بنائیے، کیا بنے گا؟ شروع ہو جائیں کتاب ہو سے۔ کتابو اس کی کتاب، گڈ، کتابو ہوں ان سب کی کتاب، کتابو کا آپ کی کتاب، کتابی میری کتاب، کتابکم آپ سب کی کتاب، کتابنا ہماری کتاب۔ زبردست، 10/10۔ جی محمد، آپ جو ہے اگلے لفظ ہے اسم، اسم کے معنی ہوتے ہیں نام، اس سے یہ ٹیبل بنانے کی کوشش کیجیے۔ اسمہن اس کا نام، اسمہم ان سب کا نام، اسم کا آپ کا نام، اسموی اسمی، اسمی اسمی میرا نام، اسمکم آپ سب کا نام، اسمنا ہمارا نام۔ کیا بات ہے بھائی، آپ کو تو مجھ سے بھی زیادہ آ گیا۔ چلیں جی فرزانہ، آپ انمیوٹ کر کے اگلا لیجئے، باپ، باپ کہتے ہیں دروازے کو۔ چلیں بنائیے۔ بابو اس کا دروازہ، گڈ، بابو اس کا دروازہ، بابو ان سب کا دروازہ، گڈ، بابو کا آپ کا دروازہ، بابی میرا دروازہ، بابکم آپ سب کا دروازہ، بابنا ہمارا دروازہ۔ کیا بات ہے بھائی، ٹیبل میں تو کہیں نہیں لکھا، آپ کدھر سے پڑھ رہے ہیں؟ آپ تو کوئی انٹیلیجنٹ قسم کے سارے سر کے بھاگ کے آ گئے ہو ادھر۔ اچھا بسیہ، بسیہ، آپ کائنڈلی یہ اخ کے ساتھ جو ہے یہ ٹیبل بنائیے۔ اخو اس کی میننگ بتا دیں سر۔ اخ کے معنی بھائی ہوتا ہے، اخو اس کا بھائی، اخوہ اس کا بھائی، اخوہم ان سب کے بھائی، اخو کا آپ کا بھائی، اخی میرا بھائی، اخوکم آپ سب کا بھائی، اخونا ہمارا بھائی۔ اگر میں کہوں امو ہوں، کہتے ہیں ماں کو، تو اس سے آپ یہ ٹیبل بنائیے۔ اموہ اس کی ماں، اس کی ماں، اموہم ان سب کی ماں، امو کا آپ کی ماں، امی میری ماں، امیکم آپ سب کی ماں، امینا اموکم آپ سب کی ماں، امونا آپ سب کی، امونا ہماری ماں۔ کیا بات ہے بھائی، آپ نے تو ڈبل کر دیا، کسی اور کو بھی موقع دیتے ہیں۔ اچھا جی عزیر، اگر میں آپ کو کہوں یہ دین ایک لفظ ہے، دین کہتے ہیں مذہب کو، دینوں اس کا دین، کیجئے اس سے کوشش، دینوں اس کا دین۔ اس کا دین، دینہم ان سب کا دین، گڈ، دینو کا آپ کا دین، گڈ، دینی میرا دین، گڈ، دینکم آپ سب کا دین، دیننا ہمارا دین۔ گڈ، کیا بات ہے۔ محمد، آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، چلیں آپ بھی کوشش کر لیے۔ آپ کے لیے لفظ آیا بیت، بیت کہتے ہیں گھر کو، کوشش کیجئے۔ بیتہو اس کا گھر، گڈ، بیتہم ان سب کا گھر، بیتو کا آپ، بیتوئی میرا گھر، بیتو بیتی، بیتی یا کو جوڑیں گے، بیتی میرا گھر، بیتکم آپ سب کا گھر، بیتنا ہمارا گھر۔
کیا بات ہے بھائی، آج تو سارے انٹیلیجنس لوگ آ گئے ہیں. جی سسٹر عائشہ، آپ کے لیے میں لفظ اپنی طرف سے دے دیتا ہوں. ایک لفظ ہوتا ہے قلم، آپ نے بھی سنا ہوگا، قلم پین کو کہتے ہیں. تو کوشش کیجئے ٹیبل کے لیے. کلمہ اس کا قلم، کلمہم ان سب کا قلم، کلم کا آپ کا قلم، کلمی میرا قلم، کلمکم آپ سب کا قلم، کلمنا ہمارا قلم. کیا بات ہے بھائی، آپ لوگ تو سارے فٹ فٹ جوڑے. میں نے تو کہا مجھے آپ لوگوں کو پڑھانا پڑے گا، یہ تو لگتا ہے مجھے آپ لوگوں سے پڑھنا پڑے گا. آئیے، آج آپ کو میں 20 الفاظ دے رہا ہوں، انہیں کہیں کسی صفحے پر لکھ لیجئے گا اور ان سب کو باری باری ان 6 کے ساتھ جوڑیں. تو 20 کو جب یہ 6 سے جوڑیں گے تو کتنے ہوئے؟ 120 جو ہے وہ آپ کے ٹکڑے بن جائیں گے. ماشاءاللہ، کہیے الحمدللہ. اس میں پہلا ہے رسول. رسول رسول کو ہی کہتے ہیں. باب دروازے کو کہتے ہیں. دار دار جو ہے گھر کو کہتے ہیں. اسم نام کو کہتے ہیں. بیت بھی گھر کو کہتے ہیں. کتاب کتاب. ابن کہتے ہیں بیٹے کو، ابنہ اس کا بیٹا، ابنہم ان سب کا بیٹا. کہتے ہیں ماں کو، امہم. دین یہ مذہب کو کہتے ہیں. کلام بات چیت جو ہم آپس میں کرتے ہیں نا، گفتگو، اسے کلام کہتے ہیں. لسان لسان کہتے ہیں زبان کو. یہ جو ٹنگ ہوتی ہے لسان اسے بھی کہتے ہیں، اور جو بول چال ہوتی ہے، یعنی یہ اردو زبان ہے، یہ انگریزی زبان ہے، یہ اس کے معنی میں بھی آتا ہے. فساد یہ تو اردو کا لفظ ہے نا، کیا فساد مچایا ہوا، بچے ہمیشہ فساد مچاتے ہیں، والدین یہی کہتے ہیں. اچھا، قول. قول ہوتا ہے کسی کی کہی ہوئی بات، کہ یہ فلاں کا قول ہے. سلاد سلاد کے معنی ہوتے ہیں نماز. رزق رزق یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں وہ رزق ہوتا ہے. مثلا کھانے پینے کے لیے آپ کو جو ملتا ہے، آپ کے استعمال کی چیزیں، سب رزق میں شامل. اخ اخ کہتے ہیں بھائی کو. اگلا لفظ ہے یہ ہے ذکر. ذکر ذکر کہتے ہیں لڑکے کو. فتنہ فتنہ یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. فتنہ فساد، یہ دونوں اکٹھے لفظ ہیں. عمل عمل کہتے ہیں کسی کام کے کرنے کو. عمل آپ کے اعمال اچھے ہونے چاہیے. لون یہ نیا لفظ آپ کے لیے، لون کہتے ہیں رنگ. تو یہ 20 الفاظ ہیں، ان کے ساتھ آپ جو ہے ان کو جائیں. رسولہ رسولہم رسولو کا رسولی رسولکم رسولنا. بابہ بابہم بابو کا بابی بابکم بابنا. دارہ دارہم دارو کا داری دارکم دارنا. اسمہ اسمہم اسمو کا اسمی اسمکم اسمو. بیتہ بیتہم بیتو کا بیتی بیتکم بیتنا. کتابہ کتابہم کتابو کا کتابی کتابکم کتابنا. ابنہ ابنہم ابنو کا ابنی ابنکم ابننا. امہ امہم امو کا امی امنا. دینہ دینہم دینو کا دینی دینکم دیننا. کلامہ کلامہم کلامو کا کلامی کلامکم کلامنا. فسادہ فسادہم فسادو کا فسادی فسادکم فسادنا. قولہ قولہم قولو کا قولی قولکم قولنا. صلاتہ صلاتہم صلاتو کا صلاتی صلاتکم صلاتنا. رزقہ رزقہم رزقو کا رزقی رزقکم رزقنا. اخہ اخہم اخو کا اخی اخوکم اخونا. ذکرہ ذکرہم ذکرو کا ذکری ذکرکم ذکرنا. فتنہ فتنہ ہم فتنہ کا فتنی فتنکم فتننا. عملہ عملہم عملو کا عملی عملکم عملنا. یہ جی عائشہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، آپ لیجئے آخری کر دیجئے لون. یہ ذرا منفرد ہے، آپ اس پہ ٹرائی کیجئے. چلیں جی سسٹر عائشہ انمیوٹ کیجئے، یہ جو ابھی آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوتا. جی سسٹر، آپ نے انمیوٹ کرنے کی بجائے اپنا ہینڈ ہی ڈاؤن کر لیا. چلیے وہ تو چلی گئی، تو آئیے ان کی جگہ ہم کر لیتے ہیں. لونو لونہم لونو کا لونی لونکم لوننا. کتنے ہو گئے؟ 120. کتنا ٹائم لگا؟ میں دیکھ رہا ہوں گھڑی، مشکل سے 2 سے 3 منٹ لگے. یہ تو ابھی میں نے سلو کیا ہے، ورنہ یہ 20 سے پورے 2 منٹ کے اندر ہو جاتے. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ 20 اسما ایسے ہیں کہ جن کو اگر ہم چاہیں تو ان کو جوڑ کے ٹیبل بنا سکتے ہیں.
यहाँ पे मुझे 1-2 मिनट चाहिए होंगे ताकि मैं ये इसे तो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब आते हैं अरबी बोलचाल की तरफ। मसलन एक लफ्ज है मन। मन के मानी होता है कौन, मन कौन। और मिन के मानी था से, जो हमने पढ़ा था ना, मिनश शैतान, मिन मानी से, ये है मन। मन के मानी होता है कौन। अब अगर मैं कहूं मन रब्बोहू, उसका रब कौन है, तो जवाब होगा रब्बुल्लाह, रब्बुल्लाह, उसका रब अल्लाह है। अगर सवाल हो जाए मन रब्बुहुम, उन सब का रब कौन है, तो जवाब यही होगा रब्बुहुमुल्लाह, उनका रब अल्लाह है। वो के लिए हु हो गया, हम के लिए जवाब में हम हो गया। और अगर सवाल ये हो मन रब्बू का, आपका रब कौन है, तो इसका जवाब जो है हमेशा होगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मन रब्बुकुम, आप सबका रब कौन है, रब्बुल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। ये अरबी बोलचाल इसी तरह होगी। हु का जवाब हु से, हम का जवाब हम से, का जवाब ई से, कुम का जवाब ना से आएगा। वो जो हमने टेबल से लिखा था ना, हु हम का ई, का ताल्लुक ई से था, कुम का ताल्लुक ना से था, रब्बो का रब्बी, रब्बोकुम रब्बुना। ये अभी हम टेबल इतने सारे बना के आए हैं। मसलन रब से हमने क्या टेबल बनाया, रब्बोहू रब्बोहुम रब्बो का रब्बी रब्बोकुम रब्बुना। तो ये वही टेबल है, यानी अरबी बोलचाल में हम उसी टेबल को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए, एक और लफ्ज होता है माँ। माँ के मैनी होते हैं क्या, एक मैनी माँ के होते हैं क्या। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, तो जवाब है दीनियल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। माँ दीनो, उसका दीन क्या है, तो क्या कहेंगे दीनुल इस्लाम, उसका दीन इस्लाम, दीन इस्लाम है। माँ दीनुहुम, उन सब का दीन क्या है, यही जवाब होगा दीनुहुमुल इस्लाम, उन सब का दीन इस्लाम। यानी हु और हम जो सवाल में होता है, जवाब में वो वैसा ही रहता है। दीनोहू रहता है, दीनोहुम रहता है सवाल जवाब में, ये कभी नहीं बदलते। हाँ, अगर सवाल माँ दीनों का, दीनों का दीनी, दीनों का किधर जाएगा दीनी, तो क्या होगा दीनियल इस्लाम। और दीनों कुम किधर जाएगा, ये अब आप चैट में बताइए या हैंड रेज करके बताइए। दीनों कुम के बदले में क्या आना चाहिए। जी मोहम्मद, आपने हैंड रेज किया है, अनम्यूट करके बताइए। दीनुना अल इस्लाम। हाँ, बस ये आप लोगों को समझ आ गई है, तो ये बहुत अच्छा है। दीनों कुम हमेशा दीनों ना से होगा, और दीनों का दीनी, और हुआ रहेगा, हम रहेगा, सवाल जवाब। अब बड़ी दिलचस्प एक्सरसाइज आई है। किताब, कलम, ये दो लफ्ज तो हमने टेबल बना लिए, दो नए लफ्ज आ गए, सात और जव्वाल। सात कहते हैं घड़ी को, जव्वाल कहते हैं मोबाइल, ये जो फोन होता है मोबाइल वगैरह, इसको कहते हैं। अब देखें, सातोहू सातोहुम, सातोहू उसकी घड़ी, सातोहुम उन सब की घड़ी, सातों का आपकी घड़ी, साती मेरी घड़ी, सातोकुम आप सबकी घड़ी, सातों ना हमारी घड़ी। जवाल कहते हैं मोबाइल को, जवालोहू उसका मोबाइल, जवालोहुम उन सब का मोबाइल, जवालों का आपका मोबाइल, जवाली मेरा मोबाइल, जवालोकुम आप सबका मोबाइल, और जवालो ना हमारा मोबाइल। जी, तो अब ये इससे भी दिलचस्प है, ये एक्सरसाइज है। अगर मैं कहूँ किताबू का, मोहम्मद आप अनम्यूट हैं इस वक्त, बताइए इसका जवाब क्या होगा। का जो है वो किधर जाएगा, आपकी किताब। तर्जमा नहीं पूछ रहा मैं, इसका जवाब मांग रहा हूँ। किताबों का, तो इसके बदले में कौन सा जुमला आना चाहिए जवाब में, किताब। किताबी। क्यों, का जो है वो या से बदलेगा ना। टेबल में हमने क्या पढ़ता, हु हम का ई, का ई, का ई, कुम ना। तो किताबों का है तो ये क्या होगा किताबी। अब अगर मैं ये कहूं कलमों का, तो क्या जवाब होना चाहिए, कलमुकी। कलमी। का जो है वो या से बदलेगा कलमी। और अगर मैं हूं सातों का, तो आप क्या कहेंगे, सातुकी। सातों की नहीं, साती, सिर्फ या आएगा। का क्यों, का जवाब या से हम दे रहे हैं। सातों का साती, जवालों का
کیا جواب ہوگا؟ جوالی. جوالی. یعنی یہ کا جو ہوتا ہے یہ یا سے بدل جاتا ہے. کتابوں کا کتابی، کلموں کا کلمی، ساعتوں کا ساعتی، جوالوں کا جو. اب اگر میں یہ کہوں کتابوں کم تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کتابنا. گڈ، ایکسلنٹ. اگر میں کہوں کلموں کم، کلمنا. اگر کہوں ساعتوں کم، ساعتنا. اگر کہتے ہیں جوالوں کم، جوالنا. اگر کہتے ہیں جوالو ہم، جوالنا. نہیں، جوالہم. ہم رہے گا سوال میں بھی جوالو ہم، جواب میں بھی جوالو ہم رہے گا. وہ ہم نہیں بدلیں گے، وہ ہم نہیں بدلے گا. کیا کا یا سے بدلتا ہے، کم نا سے بدلتا ہے. وہ رہتا ہے، ہم رہتا ہے. اگر میں کہوں جوالو ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ جوالہ. بس یعنی وہ ہو ہی رہے گا، سوال میں بھی جواب میں بھی ہم رہے گا، وہ نہیں بدلیں گے. لیکن کا اگر آ جائے تو یہ آ جائے گا. اب اس کو دوسری طرح سمجھے. اگر میں کہوں کتابی تو آپ کیا کہیں گے؟ کتابک. گڈ، ایکسلنٹ. 100/100، 100/100 بچے. یہ اتنا مشکل سوال تھا کہ لوگ اسے نہیں سمجھ. یا آئے گا تو کا میں بدل جائے گا، کا آئے گا تو یا میں بدل جائے گا. اگر میں یہ کہوں ساتھ تو نہ تو آپ کیا کہیں گے؟ ساعتکم. گڈ، ایکسلنٹ. آپ نے سیکھ لیا بچے. چلو آؤ جی بھائی، سوالی الفاظ. ہاں یہ ابھی توجہ رہا، یہ اسپیشل سلائیڈ ہے جو آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی. ان کورسز میں ہم نے نہیں بنائی، یہ آج ہی بنی ہے. اب تک آپ نے سوالی الفاظ 4 سیکھے. کون کون سے کوئی بتائے گا؟ 4 الفاظ سوالی آپ سیکھ چکے ہیں ان 3 کلاسوں میں. ان میں پہلا تو تھا حمزہ، دوسرا تھا حل، تیسرا کیا تھا وہ آج ہی سیکھا ہے، من. من. اور چوتھا کیا تھا وہ بھی آج ہی سیکھا ہے، ما. گڈ. تو یہ 4 سوال کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان چاروں کا مطلب ہوتا ہے کیا. حل، من، ما، یہ چاروں آپ سیکھ چکے ہیں. آپ کے پاس 4 سوال آ گئے ہیں سوال کرنے کے لیے کہ کسی بھی سوال جملے کے کسی لفظ کے شروع میں یہ لگا دیجئے، وہ سوال بن جائے گا. اس کے علاوہ آپ نے کچھ عام الفاظ بھی سیکھے ہیں. عام الفاظ کون کون سے سیکھے ہیں؟ کوئی مجھے بتا سکے گا؟ کتاب، قلم. نہیں، یہ اسم ہے، یہ وہ والے الفاظ نہیں ہیں. عام الفاظ میں آپ نے ایک تو سیکھا تھا وا کے معنی، اور واہم کا بڑا ٹیبل بنایا تھا. اور کیا سیکھا تھا؟ فا. گڈ، ایکسلنٹ. فا کے معنی تھے بس. آج ایک اور لفظ آئے گا نعم. نام کے معنی ہوتے ہاں. اور ایک ماں کے معنی ہوتے ہیں نہیں، اور لا کے معنی بھی نہیں. ماں کے ایک معنی تو تھے نا کیا، وہ تھا سوالیہ. عام جب ماں آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں نہیں. تو یہ 5 الفاظ یہ ہو گئے، 5 حرف یہ ہو گئے، 4 تو 9 حرف جو ان کو کہیں لکھ لیجئے کہ سوالیہ کیا کیا ہیں. اور عام لفظ فا، وا، نام، ما، لا. یہ نایاب قسم کی سلائیڈیں ہیں جو آج ہی تیار ہوئی. یہ دیکھیے آ سے آپ نے ابھی تک نہیں پڑھا تھا ٹیبل. دیکھیے آ ہوا کیا وہ، آہم کیا وہ سب، انت کیا آپ، آنا کیا میں، انتم کیا آپ سب، انحنو کیا ہم. یعنی یہ آج ہے کیا کہ معنی کیا وہ سب. یہ بھی سوال ہی ہوتا ہے کیا وہ. مثلا کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جی وہ تو بڑا نکما ہے، یا تو وہ تو بڑا بہادر ہے، یا وہ تو بہت دولت مند ہے، تو آپ کہتے ہیں اچھا وہ، یعنی وہ والا، وہ جو اتنا سا ہوتا تھا آج اتنا بڑا بندہ بن گیا. تو یہ حمزہ اس طرح آتا ہے. اب بھائی آگے آپ کا امتحان، کلاس کا ٹائم تو ختم ہوا، امتحان کا ٹائم شروع ہو گیا. چلیں، رسولو ہی، اس میں کیا ہے؟ رسول اسم، ہی جو ہے یہ ضمیر، اٹیچ ضمیر. مشرکینہ، ہاں جی اب بتائیے مشرکینہ کیا ہے؟ جمع ہے، واحد ہے، اسم ہے، فعل ہے، کیا ہے جی؟ فائسہ بتائیے. عائشہ آپ بھی انمیوٹ ہیں، یہ آپ اسم تینوں. ہے اسم ہے اسم. اور جمع، یا واحد ہے؟ اور جمع. جمع. جمع ہے. ما. آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ مذکر ہے، میں بتا دیتا ہوں کیونکہ مؤنث کی جمع آپ کو ابھی ہم نے نہیں پڑھائی. اور یہ کیا ہے؟
عام ہے, نکرہ ہے, کیوں؟ اس پہ الف لام ہے. اگلا دیکھیں, خبیرن, آپ کے خیال میں اسم فعل حرف میں سے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اسم. اسم ہے. کیسے پتہ چلا؟ تنوین آ رہی ہے, دو دو پیش. پیش. ٹھیک ہے. سبیل ہی, سبیل ہی, اس میں کوئی چیز آپ کو پہچان ہو رہی ہے کسی چیز کی؟ ہی آ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ ہوا اور ہی, وہ اور ہی دونوں یہ کیا ہے؟ اٹیچ پروف نون ہے. اٹیچ جو ہے وہ متصل جو ہے. اللہ, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم. اسے کہیں گے اسم جلالہ. اللہ اسم جلالہ جب بھی آئے گا کہ کہیں گے اسم جلالہ, یعنی اللہ جل جلالہ کا جو ہے نام ہے. بے عذابہم, اس میں کوئی آپ کو اسم نظر آ رہا ہے؟ ہم, ہم, یہ جو ہے یہ سارے اسم ہوتے ہیں. ہم, کا, ایکم, یہ سب اسم ہوتے ہیں. حکیم, اسم ہے فعل ہے حرف ہے کیا ہے؟ اسم. اسم ہے. اسم. عہدہم, عہدہم میں ہم کیا چیز ہے؟ اسم ہے. اور یہ اسم. کیا ہے؟ جڑ کے آنے والا پرونون ہے, ضمیر ہے. جڑ کے آنے والی ضمیر, تمام ضمائر جو ہیں وہ اسم ہوتے ہیں. قاتلوہم, ہم, ہاں جی, ضمیر ہے, جڑ کے آ رہی ہے. اسی طریقے سے ہے علیم, اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے. اسم. اسم ہے اور نکرہ ہے, کیوں؟ الف لام نہیں آ. ایمانہم, اس میں کوئی چیز پہچانے؟ ہم آ رہا ہے, ضمیر آ رہی ہے, یعنی اسم آ رہا ہے اس کے ساتھ. اکثرہم, ہم ہم آ ضمائر گیا, میں سے. ضمیر ہے. المومنین, اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم. اسم ہے. کیسے پتہ چلا؟ الف لام ہے الف آگے. لام سے. گڈ, ایکسلنٹ. الف لام نے ہمیں پہلے بتایا کہ اسم ہے, اور اگر الف لام نہ ہوتا تو پھر یانون ہمیں بتاتا کہ یہ اسم ہے. اب اگلا سوال, واحد ہے جمع ہے. جمع. کیوں یانون آ رہا ہے؟ اور سب سے مشکل سوال, آیا یہ دو پیش سے بنا ہوگا, ایک پیش سے بنا ہوگا, دو زبر سے بنا ہوگا, ایک زبر سے بنا ہوگا, دو زیر سے بنا ہوگا, ایک زیر, کس سے بنا ہوگا یہ آپ کے خیال؟ ایک زیر یا زبر سے. دو جبر دو زیر. جس نے یہ کہا ایک زبر یا زیر سے بنا, اس کے بھائی 10/10 تو آج میری طرف سے ہو گئے. امالہم, ہم, ہاں جی, کیا ہے؟ ضمیر ہے, اسم ہے, ہم جڑ کے آ رہا ضمائر. ہے. کون سا ہے؟ متصل, اٹیچ, جڑ کے آنے والا ہے. اگلا لفظ دیکھیے, ہاں جو اجروہو, اس میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ ہو نظر آ رہا ہے, ہوا کی جگہ, یعنی یہ ضمیر ہے, اٹیچ ضمیر ہے. ہو. المحتدین, ہاں جی, اسم فعل اسم. حرف میں سے کیا ہے؟ آپس میں باتیں نہیں کیجئے پلیز. اسم. اسم ہے. کیسے پتہ چلا؟ الف لام ہے. الف لام آ گیا. اگر الف لام نہ ہوتا پھر کیسے پتہ چلتا؟ یانون. یا نون سے پتہ. اب اگلا سوال, واحد ہے جمع ہے؟ جمع. جمع ہے. آیا یہ دو پیش دو زبر دو زیر سے بنا ہے, یا ایک پیش ایک زبر ایک زیر؟ ایک زبر یا ایک زیر سے. ہاں, یہ پیش سے نہیں بنا, کیوں؟ پیش والا ہوتا تو واو نون آتا. ربہم, پچھانے اس میں, ہم ضمائر میں سے. اٹیچ, جڑ کے آنے والے, متصلہ, اور اسم ہے. رضوان, ہاں جی, کیا خیال ہے اسم فعل حرف میں سے اسم کیا؟ ہے. اسم ہے. اسم. کیسے پتہ چلا؟ دو زیر. دو وہ زیر نے بتایا آپ کو کہ یہ اسم ہے, اور مذکر کا ہے, مؤنث کے لیے گول تاتیہ. جنتن, اس کے بعد اسم ہے. اسم ہے, دو زیر. اسم. اسم ہے. تجارتن, ہاں, اسم ہے. اسم. اسم ہے, اور یہ مؤنث ہے, کیوں؟ اس کے آخر میں گول تا رہی ہے. گول تا والا جو ہوتا ہے وہ مؤنث اسم ہوتا ہے. آخری, الیہود, ہاں جی, اسم. کیا اسم ہے. اسم ہے؟ کیوں؟ الف لام. نام سے پتہ چل گیا. گڈ, ایکسلنٹ. چلیں جی, اب سوال جواب کیجئے. اس کورس میں ہم گرامر سیکھیں گے صرف ٹی پی آئی کے ذریعے, ٹی پی آئی اور عربی بول چال کے ذریعے, صرف عربی بول چال کے ذریعے, ان میں سے کوئی نہیں. اے بی سی ڈی, کیا خیال ہے؟ پی آئی بی. بی, گڈ. الحمد, کیا ترجمہ ہوگا؟ ساری طاقت, تمام شکر, تمام تعریفیں, مکمل کنٹرول. اے بی سی ڈی. بی سی. گڈ. بی اور سی دونوں. الرجیم, میں پناہ میں آتا ہوں دھتکارا ہوا. دھتکارا ہوا اکیلا. سی. گڈ. وَهُوَ اللَّهُ, اور وہ اللہ ہے, اور اللہ ہے, اور وہ اللہ ہے, اور تو اللہ ہے. اے بی سی ڈی. اور وہ اللہ ہے. گڈ. یوم, دنوں, دن. دن, فیصلہ, مالک, دن.
دین کے دو معنی ہیں، ہم نے آج پڑھا تھا، مالکی یوم الدین، وہ جو الدین آیا تھا اس کے دو معنی، بدلہ اور قیامت، بدلہ اور زندگی، بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ۔ مالکی یوم الدین کی روشنی میں کون سی عادت ہم سیکھتے ہیں؟ وقت پر نماز پڑھنا، برے کام سے بچنا، ہر چیز کا پلان بناتے وقت آخرت کو ذہن میں رکھنا، اللہ کی مدد سی مانگنا، ABCD۔ سی آپ نے درست کہا۔ اچھا، نعبدو کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں تیری ہی، ہم عبادت کریں گے، ABCD۔ یاد رکھیں ایک سے زیادہ جواب ہیں، نعبدو مضارع ہے، دو جواب ہوں گے اس کے۔ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کریں گے، یہ جو مضارع ہوتا ہے نا، فعل مضارع جو ہے اس میں مستقبل اور حال دونوں کا مطلب ہوتا ہے۔ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم عبادت کریں گے، یعنی حال اور مستقبل دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے۔ ایاکا ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں تیری ہی، وہی ABCD۔ تیری ہی، سی گڈ۔ نستعین ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد مانگے گے، وہ یہ بھی کیا ہے؟ مضارع ہے، اس کے بھی دو ترجمے ہوں گے، حال اور مستقبل، ABCD۔ بی اور سی بی ہم مدد چاہتے ہیں اور ہم مدد چاہیں گے، وہ اس میں دیا ہوا نہیں ہے، لیکن یہ سی جو ہے آپ اس کا لے سکتے ہیں۔ عبادت کے کیا معنی ہے؟ عبادت، صدقہ، امانت، اطاعت، ان میں سے کوئی نہیں ہے، ABCD۔ عبادت اور اے اور اطاعت سی یہ دونوں عبادت کے معنی میں آتے ہیں۔ ایاک نعبدو کی روشنی میں ہم نے کون سی اچھی عادت سیکھی؟ ہر اچھے کام میں عبادت کی نیت کرنا، ہر چیز میں اللہ کی مدد چاہنا، حلال کمائی کے لیے کام کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا، ABCD۔ اے گڈ۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے کون سی اچھی عادت ہم نے سے دی؟ کائنات کا مطالعہ کرنا، دوسروں کے ساتھ نرمی برتنا، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا، ہر چیز میں اللہ کی مدد مانگنا، ABCD۔ ہر چیز میں اللہ کی مدد مانگنا، ڈی انتا کی جمع کیا ہوگی؟ ہاں، آنا، نحنو، انتا انتم، ہم۔ انتم، سی گڈ، ایکسلنٹ۔ ایک کتاب کی عربی کیا ہوگی؟ کتابونا، الکتابن، کتابن، الکتابو، ABCD۔ ایک کتاب، کتابن، یہ جو نکرہ لفظ ہوتا ہے نا، اس کے ترجمے ایک، کوئی، کچھ، چند میں سے کوئی لفظ لگانا پڑتا ہے، تو یہاں کتابن کے لیے ایک کا لفظ استعمال کیا۔ ہوا کی جمع کیا ہوگی؟ ہم، نحنو، ہوا، انتم، ABCD۔ ہم گڈ۔ ہم کا ای کم نہ کسی لفظ سے جڑ کر قرآن میں آیا، تقریباً ہر صفحے میں، تقریباً ہر سطر میں، تقریباً ہر سورہ میں، تقریباً ہر لفظ میں، ABCD۔ ڈی جی تقریباً ہر سطر میں، گڈ۔ اسمائہم ہمارے نام، ان سب کے نام، آپ سب کے نام، اس کا نام، ABCD۔ ان سب کے نام، جی ہاں۔ رسولکم ہمارے رسول، تمہارے بہت سے رسول، ہمارے بہت سے رسول، تمہارا رسول، ABCD۔ بی ڈی ڈی تمہارا رسول، یارا تمہارا سب کا رسول۔ ہمارے رب کی عربی بتائیے، ربنا، ربو کا، ربکم، ربکم، ربو، ربنا، ربنا۔ ترجمہ کیجئے، دین و ہم تمہارا دین، ان سب کا دین، اس کا دین، ہمارا دین، ہم۔ ان سب کا دین، ماں کتابو کا، اس کا عربی میں کیا جواب ہوگا؟ کا آیا تو کیسے دیں گے جواب؟ کتابون القرآن، کتابوں القرآن، کتابی القرآن، کتابوں کا القرآن، ABCD۔ کا آیا ہے تو کا کدھر پلٹے گا؟ کتابوں کا، یہ میں کتابی، کتابی، کتابی القرآن۔ من رسولکم، کم آیا تو کم کدھر جائے گا؟ اس کے حساب سے نا رسولنا، رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ما دینہم، ہم آیا ہے تو جواب میں بھی دینوں کیا آئے ہم گا؟ ہی رہے گا، یہی رہے ہم گا، دینہم الاسلام۔ من ربو کا آ گیا، پھر جی ربی اللہ، ہاں، ماں دینوں کا، پھر کا آ گیا، یہی رہے گا، سی نہیں کا جو ہے ای میں، دینی، ہاں یا میں، دینی الاسلام۔ تو آئیے نقطہ تعلیم دیکھتے ہیں۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھا دماغ دیا ہے، آج دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے کیا کام لے سکتے ہیں۔
ہمارے دماغ میں کروڑوں خلیے ہیں، یہ تو کل بھی آپ کو بتا دیتا. ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے یہ آج ہم نے سیکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک خلیے میں ساری بات محفوظ ہوتی ہے، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک انداز لیں گے. مثلا ایک لفظ ہے فیل، یہ عربی کا لفظ ہے، ہمیں اس کے معنی فرض کر لے نہیں پتا. اب ہم جو ہے اس کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، جتنی معلومات لیں گے مختلف طریقوں سے اتنا ہی وہ ہمیں یاد ہو جائے گا. مثلا ہم اس کا کنٹیکسٹ دیکھتے ہیں کہ اس کا ذکر کیا ہے، جی اس کا ذکر ایک صورت میں آیا. پھر ہم اس کی آواز دیکھتے ہیں، اچھا جی اس کی آواز کیا ہے، جی اس کی آواز بڑی بھیانک ہوتی ہے، دوڑنے کی ہوتی ہے. اس کو کیسے کہتے ہیں؟ فیل. اس کا یہ پروننسیشن یعنی سن کے آپ نے آواز کا تلفظ یاد کر لیا، فیل. پھر اسپیلنگ یعنی لکھتے ہیں فا یا لام سے فیل. پھر آپ کرتے ہیں شیپ، آپ نے اس کی ایک ڈرائنگ بنائی، ایک بڑا سا جانور ہے. پھر ایموشن، آپ کے اس کے ساتھ کوئی اچھے برے جو ہے جذبات، کہ آپ کبھی سیر پہ گئے تھے اس سے سلپ ہوئے تو آپ ہمیشہ کے لیے اس سے متنفر. آپ نے انجوائے کیا تو آپ ہمیشہ جب بھی جاتے ہیں زو میں، چڑیا گھر میں، آپ کہتے ہیں جی اس پہ میں نے سواری کری، خاص طور سے چھوٹے بچے میں چلتے. پھر سٹوری، کہانی ہے، یعنی قرآن میں ایک سورت آئی اس کے نام سے فیل، سورت الفیل کہتے ہیں، اور اس میں ایک کہانی ہے، ایک واقعہ ہے. پھر ہے اسمیل، اس جانور کی بڑی اسمیل ہوتی ہے، اسمیل اس سے آتی ہے کیونکہ یہ تو نہاتا نہیں ہے نا، تو یہ گندا ہی رہتا ہے. اب یہ دیکھیں ایک پوری بڑی سی تصویر ہمارے ذہن میں بن گئی. کیا ہے؟ ہم اس کی تصویر دیکھتے ہیں. اب یہ کبھی ہمیں نہیں بھولے گا کہ فیل کیا ہوتا ہے، ہاتھی کو کہتے ہیں. تو لہٰذا ایک لفظ ہاتھی کو یاد کرنے کے لیے آپ نے اپنے ذہن کے مختلف خانوں میں مختلف چیزیں بٹھائیں. یہ جو ہم کہتے ہیں سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے، یہ کیا ہے؟ یہ سارے دماغ کے مختلف حصے ہیں. آپ نے ان میں سے ہر حصے میں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ رکھا. اب آپ ساری عمر کے لیے اسے نہیں بھول سکتے کہ یہ جو ہے کیا تھا، فیل کا مطلب تھا ہاتھی، اور بچے کہتے ہیں سب کا ساتھی. تو کہیے الحمدللہ، آج کے سبق کے اختتام تک آپ نے اب تک 33 الفاظ سیکھے ہیں 3 سبقوں میں، جو قرآن میں 12,000 بار آئے. بیٹری کو دیکھیے کتنی تیزی سے چارج ہو رہی ہے. ہم نے صرف اس کے نصف تک پہنچنا ہے، 40-41 ہزار تک پہنچنا ہے، اور اس میں سے الحمدللہ 3 ہی اسباق میں آپ نے جو ہے 12,000 جو ہے وہ الفاظ کور کر لیے. تو یاد رکھیے، 2 جو ہے تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، ایک اس کورس کا لفظی ترجمہ سیکھنا یا سننا MP3 وہ آپ کے ہم نے اسباق میں گروپ میں رکھ دیا ہے. اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا، نماز کے جو ہے مختلف صورتوں کو یاد کر کے نماز میں پڑھنا. آپ یاد رکھیں آپ منتخب ہیں، اور ہمیشہ کہیے رب سے علم، اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کیجیے. تو ٹیچر بننے کا ارادہ کیجیے اور انشاءاللہ آپ بہت سیکھیں گے. آئیے دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللہ حافظ. کلاس ہماری پوری ہوئی. آپ کی اگر کوئی